کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی میری بیٹی مجھ سے کچھ کھچی کھچی اور ڈری ڈری رہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، پر وہ نہ میں جواب دے کر نارمل سی لگنے لگی۔ خیر میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں بچوں کے قاری صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے بچوں کو کہا پڑھنے ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں دیکھا تو وہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب خود سے تلاوت کر رہے تھے، بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جلدی سے اٹھو اور وضو کر لو، سپارہ پڑھنا ہے، آج بے وقت کیوں سو گئی؟ زرینہ بیگم پیار سے بیٹی کو اٹھاتے ہوئے بولی، ماما مجھے بخار ہو رہا ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، سر میں بہت درد ہے، آج میری چھٹی کروا دیں پلیز۔ نائلہ نے چادر سے منہ نکالے بغیر کہا، اچھا چلو آج تو چھٹی کروا دیتی ہوں، مگر روز روز نہیں ہوگی چھٹی۔ بیٹی قرآن پاک پڑھنے میں سستی نہیں کرتے میری جان، مگر پیار سے کہا، کیونکہ زرینہ بیگم کو قرآن پاک کے معاملے میں ذرا سی سستی بھی بالکل پسند نہ تھی۔ ویسے تو نائلہ بھی کوئی پڑھائی سے بھاگنے والی بچی نہیں تھی جب یہ ماں نے رائے دے دی، ورنہ تو اس معاملے میں تو کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی تھی، حالانکہ وہ اور معاملات میں نرم تھیں۔ مولوی صاحب کو زرینہ بیگم نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ٹال دیا، مگر ان کے جاتے ہی نائلہ نے شور مچا دیا، مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی، مولوی صاحب بہت غصہ بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اب ان سے پڑھنا، مجھے کوئی کاریہ لگا کر دیں ورنہ میں نہیں پڑھوں گی۔ وہ کوئی 12-13 سال کی تھی، مگر اس معاملے میں اپنا فیصلہ قطعی سنا چکی تھی، اور زرینہ بیگم یہ مقدمہ نائلہ کے بابا کی عدالت میں پیش کر چکی تھیں۔ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ، بیٹی جو کہے گی وہ آپ کرتی جائیں گی، وہ تو نہ سمجھ ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل کیا جائے، نہ کہ پڑھائی چھوڑ دی جائے۔ وجاہت صاحب ایک ہی سانس میں بول گئے، وجاہت صاحب آپ خود بات کر لیں، میں نے تو بچی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ زرینہ بیگم نے شوہر کو جواب دیتے ہوئے اور وہ خود باورچی خانے کا رخ کر لیا۔ کھانے کے دوران نائلہ بہت حیران تھی کہ بابا نے چھٹی کا کچھ کیوں نہیں پوچھا۔ بابا بھی مستقل نائلہ کے چہرے کی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کو نوٹ کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو نائلہ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے، ورنہ تو وہ والدین کے آگے چوں بھی نہیں کرتی تھی۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور اطمینان سے کھانا کھانے لگے، لیکن نائلہ کی پلیٹ میں بھی بڑے پیار سے کھانا ڈال کر کچھ اسے تسلی ہوئی اور وہ بھی مطمئن ہو کر کھانے لگی۔ کھانے کے کافی دیر بعد جب بابا چائے پی کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے نائلہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ماما نائلہ کو بول کر خود کچن کے کام نپٹانے چلی گئیں۔ نائلہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ بابا ڈانٹیں گے، مگر پھر بھی بات تو کرنی تھی، ورنہ مولوی صاحب اس کے ساتھ اسی طرح بدتمیزیاں کرتے رہتے۔ خیر وہ ڈرتی ڈرتی بابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم بابا، میں آ جاؤں؟ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی بابا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جی جی بیٹی آئیں۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے بڑی شفقت سے کہا، اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھو بیٹی۔ بابا نے بیڈ کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی بابا، یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے بابا کو دیکھنے لگی۔ بیٹی کیا آپ بتانا مناسب سمجھیں گی کہ آپ قرآن پاک پڑھنے سے کیوں منع کر رہی ہیں؟ بابا نے استفہامیہ پوچھا۔ نہیں نہیں بابا، میں قرآن پاک پڑھنے کو منع نہیں کر رہی۔ بابا میں تو صرف مولوی صاحب سے پڑھنے کو منع کر رہی ہوں۔ آپ مجھے کوئی کاریہ یا باجی لگوا دیں، میں ان سے پڑھ لوں گی۔ نائلہ کے انداز میں لحاظ کے ساتھ ساتھ التجا بھی تھی، یعنی دو ٹوک فیصلہ تھا اس کا۔ آج اچھا، بابا نے گہری سوچ کے ساتھ کہا اور اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جائیں اور اپنی والدہ کو بھیجیں میرے پاس۔ جی بابا۔ شبہ خیر کہتی ہوئی نائلہ اپنی امی کے پاس جا پہنچی کچن میں۔ امی آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ وہ بابا کو اپنا جواب دے کر کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ ہاں جاتی ہوں، ذرا کام سمیٹ لوں، اور نائلہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی بلایا آپ نے؟ زرینہ بیگم چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرینہ بیگم آپ اپنے طور پر بچی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ہماری بیٹی اتنی پریشان لگ رہی ہے۔ بیگم آپ پوچھیں وہ آپ کو ضرور بتا دے گی، وہ مجھے کچھ جھجک سی محسوس کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ آپ معلوم کر کے مجھے بتائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ بچی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وجاہت صاحب نے پریشانی کے عالم میں کتاب میں خالی نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار پریشان ہونے کی باری زرینہ بیگم کی تھی، مگر وہ خاصی سمجھدار خاتون تھیں۔ پہلے تھوڑے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کچن کی طرف نکل گئیں۔ نائلہ کمرے میں بیٹھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تبھی امی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی،
नायला बेटी, मैं अंदर आ जाऊं? हाथ में मजेदार चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध लिए खड़ी थी। जी जी अम्मा, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। ये कहकर नायला जल्दी से माँ के एहतराम में खड़ी हो गई और माँ को प्यार से बोसा देते हुए माँ के हाथ से दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा। माँ को पलंग पर बिठाते हुए प्यार से खुद माँ के कदमों में बैठ गई। ये इसकी आदत थी। माँ जब भी इसके कमरे में आती या इसे कहीं भी माँ के पास बैठने का मौका मिलता, वो हमेशा माँ के कदमों में ही बैठती थी। बाबा चूंकि इसे कभी कदमों में बैठने ही ना देते थे, इसलिए ये इसकी हसरत ही रह जाती कि वो इनके कदमों में बैठे। बाबा बिल्कुल इसके आने पर खुद खड़े हो जाते और इसे बड़ी इज्जत से बिठाते कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी का बड़ा एहतराम फरमाया, तो मैं ना करूं अपनी बेटी का एहतराम? अम्मा के कदमों में बैठकर वो हमेशा इनकी गोद में प्यार से सर रख लेती और अम्मा भी प्यार से इसका सर सहलाती। नायला को बहुत अच्छा लगता और खूब दुआएं लेती माँ से। अब भी इसने यही किया था और अब माँ की गोद में सर रखकर दुआएं वसूल कर रही थी और अम्मा प्यार से इसका सर भी सहला रही थीं। बेटी, एक बात बताओ, क्या मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? और सवालिया नजरों से देखने लगी। जी अम्मा, बिल्कुल आप मेरी दोस्त हैं। आप तो बहुत अच्छी दोस्त हैं। नायला ने प्यार से माँ के कदम चूमते हुए कहा। तो फिर आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मौलवी साहब से आप क्यों नहीं पढ़ना चाहती? अम्मा ने प्यार से इसे उठाकर अपने बराबर बिठाते हुए पूछा। नायला को डर लग रहा था कि कहीं अम्मी बाबा से मेरी पढ़ाई ना रुकवा दें। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि अम्मा को सब बताए या ना। हक आखिरकार थोड़ी देर बाद इसने माँ को सब कुछ बताने का फैसला किया और बोली, अम्मा मैं आपको बताऊंगी, तो आप मौलवी साहब को तो नहीं बताएंगी ना? इसने जर्द होते चेहरे के साथ माँ से पूछा। बेगम बेटी की ये कैफियत देखकर परेशान हो गई, मगर फिर भी इसे तसल्ली देते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? हाँ, आपके बाबा को तो बताना पड़ेगा, वही मसले को समझकर कोई बेहतरीन हल निकालेंगे। अम्मा, अगर मौलवी साहब को तो हरगिज नहीं बताएंगी ना, वरना वो मुझे डांटेंगे वैन वाले अंकल की तरह। वो ऐसे बोली कि अब रो देगी। ये क्या बोल दिया? वैन वाले अंकल ने इसे सख्ती से मना किया था। जब उन्होंने इसको जबरदस्ती अपने गोद में बिठाना चाहा तो वो चीखी चलाई थी, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया था, मगर इसे धमकी दी थी, किसी और को बताया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सकोगी। जिस वजह से इसने डर के मारे किसी को घर में नहीं बताया। वो बात आज बेइख्तियार माँ के सामने निकल गई थी। मुझे बताओ बेटी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमें हर बात बताओ, हम आपके वालिदैन हैं, और अगर आपको कोई हरासा या खौफजदा करता है तो इससे निपटना हमारा ही काम है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बल्कि अगर कोई मसला था तो आपको पहले ही हमसे शेयर कर लेना चाहिए था, ताकि हम आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा सकते। बेटी, बाबा से कुछ नहीं छुपाते और ना ही डरते हैं। हाँ, इनका अदब ज़रूर करते हैं। माँ बाप इस दुनिया में वो वाहिद होते हैं जो आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह होते हैं। चलें अब जल्दी से बताएं कि क्या मामला है। अम्मा ने इसे प्यार से पिचकारते हुए साथ लगाते हुए कहा, और फिर नायला ने ड्राइवर अंकल की वो हरकतें बता दी जो वो ज़बरदस्ती इसे गोद में बिठाने की कोशिश करते थे, और जब वो गोद में ना बैठती तो वो इसे इस बात पर डांटते और धमकाते थे। मौलवी साहब की भी सारी बातें बता दी कि वो भी मुझे गोद में बैठने के लिए कहते हैं, और जब मैं ना बैठूं तो वो मुझे बुरी तरह डांटते हैं, और इसलिए मैं अब मौलवी साहब से कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहती। ये सुनते ही जरीना बेगम का खून खोलना शुरू हो गया और ये गम इनके अंदर तक उतरता जा रहा था कि इनकी बेटी ने एक अरसे तक ये खौफ अकेले झेला था। वो तो खुदा का शुक्र था कि कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया था, वरना इस खौफ की वजह से ही अंकल या मौलवी साहब इसको डांटे या मारेंगे, इस चक्कर में वो वाकई नुकसान उठा सकती थी। वो तो अल्लाह ताला ने करम किए रखा, और वो भी अभी तक इनकी हवस का निशाना बनने से बची रही, वरना तो जाने कब का क्या हो जाता और वो लोग सर पकड़ कर रो रहे होते। जरीना बेगम गमो गुस्से और शुक्रगुजारी की मिली जुली कैफियत में थी। ये सवाल इनके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था कि अगर कुछ हो जाता, तो साथ ये कैफियत थी कि अल्लाह ताला का शुक्र है, इसने बड़े नुकसान से बचा लिया। मजीद ये कैफियत को वो समझ न सकी। इनकी बेटी इनसे कुछ नहीं छुपाती, तो फिर यहाँ बेइतमादी क्यों हुई? क्यों वो खुद अपनी बेटी का चेहरा ना पढ़ पाई? इसका मतलब इनसे कहीं ना कहीं बेटी की तरफ से लापरवाही हुई थी। इन्हें अपनी बेटी की रोजाना की मालूमात लेनी चाहिए थी। इससे पूछना चाहिए था, बेटी आज आपका दिन कैसे गुजरा? इन्हें अपनी बेटी को दुनिया का थोड़ा बहुत फहम खुद भी देना चाहिए था। बेटी, अगर कोई इस तरह आपके साथ कोई गलत हरकत करे या करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? गुड टच और बैड टच की आगाही देनी चाहिए थी। नायला तो अपनी माँ को सब बताकर मुतमईन हो गई।
کہ اب اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ ہی مولوی صاحب۔ مگر زرینہ بیگم کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ بیگم یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ناک کے نیچے ان کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ اس ڈرائیور اور مولوی صاحب کا منہ نوچ لے۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ بچی کو گھر میں بالکل اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی، ورنہ یہ ہوس کا مارا مولوی ان کے بچی کی عزت بھی خراب کر سکتا تھا۔ اور وہ ڈرائیور، اس کی تو اسکول میں کمپلین کروں گی، اور کتنی بچیاں ہوں گی جن کو یہ ڈراتا ہوگا۔ وہ تو بیٹی سے بر وقت انہیں پتہ چل گیا تھا، ورنہ وہ تو بچی کو موقع ملنے پر ڈرا کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان دونوں سے زیادہ انہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے۔ انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہے ہیں وہ بھی تو مرد ہی ہیں، پھر بھی چھوٹی ہو یا بڑی۔ مگر کیا وہ دنیا کی اونچ نیچ سے واقف نہیں تھی؟ ان کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اٹھیں اور اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی، اور تھوڑی دیر بعد جب بلڈ پریشر کچھ کنٹرول میں ہوا تو انہوں نے سارا معاملہ وجاہت صاحب کی گوشت گزار کر دیا، جسے سن کر ان کا بھی خون کھول اٹھا۔ مگر بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا، اس لیے سنبھل کر چلنا تھا۔ کچھ دیر انہوں نے سوچا اور پھر اپنے دوست ایس پی فراز کو فون کر دیا، اسے سارا معاملہ بتایا اور اس کے کہنے کے مطابق ان دونوں کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کیس درج کروایا۔ جب تھانے میں بلوایا گیا، دونوں کو تو دونوں نظریں ملانے کے قابل نہ تھے۔ تھانے دار نے انہیں خوب ذلیل کیا، تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی کی، اور پھر اس معاہدے پر کہ آئندہ ان کی تو کیا کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ تھانے میں لکھ پڑھ کے ساتھ ان کے نام، تصویریں، دستخط کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بھی اس وارننگ کے ساتھ کہ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نائلہ کے بابا نے بات واضح کر دی، ہم ڈرتے نہیں ہیں اور کمزور بھی نہیں ہیں، ہم اصلاح کا ایک موقع ضرور دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، ورنہ ہم چاہتے تو واقعی سزا بھی دلوا سکتے تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتوت سنواریں تاکہ آپ کے گھر کی بچیاں بھی محفوظ رہیں، کیونکہ آج آپ کسی کی بچی کے ساتھ کوئی برائی کریں گے، کل کو وہ لوٹ کر آپ کی بچی کی طرف آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے ہمارے معاشرے کی کوئی بھی بچی غیر محفوظ رہے۔ اور پھر توبہ کا دروازہ تو اللہ نے بھی کھلا رکھا ہے۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور وجاہت صاحب سے شرمندہ ہو کر معافی بھی مانگی۔ وجاہت صاحب نے مولوی صاحب کو ان کی تنخواہ دے کر فارغ کر دیا، وین ڈرائیور کو بھی فارغ کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی بیٹی کی عزت اب تک بچا کے رکھی، ورنہ یہ ابھی بھی علم میں نہ ہوتا تو نہ جانے کب کا کیا ہو جاتا، ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کافی ہوتا اور بیٹی کا نصیب الگ خراب ہو جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کام جاتے تھے، جب بھی انہیں خیال آتا کہ کیا ہوا، انہیں گرفتار کروایا یا نہیں، انہیں خوب مار لگوانی تھی، سزا ملے گی یا نہیں۔ وہ جب صاف گھر پہنچے تو دروازے میں ہی زرینہ بیگم نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی، ان کا بی پی بھی مسلسل ہائی ہو رہا تھا۔ بیگم، آپ اپنے بلڈ پریشر کی گولی کھا لیں، آپ کا بی پی ہائی، طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ چلیں، وجاہت صاحب اپنے کمرے میں لے گئے اور ان کی بی پی کی دوا اور پانی دیا۔ پہلے یہ کھائیں، پھر بتاتا ہوں کیا ہوا۔ زرینہ بیگم نے جلدی سے ٹیبلٹ کھائی اور پھر بولی، اب بتائیں کیا ہوا۔ ان بدبختوں کے ساتھ وجاہت صاحب نے انہیں بتایا، اور جب وہ سب بتا چکے تو بیگم بولی، آپ نے انہیں معاف کیوں کر دیا؟ وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ وہ بہت غمزدہ ہو گئیں۔ وجاہت صاحب بولے، وہ اب ایسا کام نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات تو صاف ہے، اگر ہم معاملہ اچھالتے ہماری بیٹی کی بدنامی ہوتی اور پھر وہ دشمنی نکالتے۔ اب تو وہ وارننگ میں ہیں، ان سے ڈر بھی رہے گا اور وہ خود بھی کسی اور بچی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ویسے آپ ذرا نائلہ کو بھی تھوڑی سمجھ بوجھ دیں، وہ نامحرموں سے کیسے ڈیل کرے۔ بیگم، اب اسے رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا، تو اسے کوئی بھی ڈرائے گا تو وہ کیا اسی طرح ڈر جائے گی؟ اسے سمجھائیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی، وہ ڈر کے وہ اپنی شخصیت خراب کر لے گی۔ اسے کہیں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو وہ ہم سے بات کر سکتی ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں سن کر زرینہ بیگم بولیں، یہ باتیں آپ خود سمجھائیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، نائلہ کا اعتماد بحال ہوگا۔ ہاں ہاں، وہ تو صحیح ہے، میں خود اپنی بچی کو سمجھاؤں گا، مگر میں ہر بات تو نہیں کر سکتا نا، کچھ حجاب بھی ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان، وہ خلا آپ پر کریں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے وجاہت صاحب، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بیٹی کے معاملے میں اسے بچی سمجھ کر غافل کیسے ہو گئی، میں نے اپنی بچی کے معاملے میں دوسروں پر اعتماد کیسے کر لیا، میں یہ کیسے بھول گئی کہ وہ بچی ہی صحیح دنیا بچی نہیں ہے، ان جیسے بھیڑیے پھر بھی رہیں گے، میری بچی پھول جیسی بچی اتنے دن کتنی ذہنی اذیت میں رہی ہوگی، جبھی تو ہر وقت چپ چپ اور کھوئی کھوئی رہتی تھی، اور میں سمجھتی رہی پڑھائی کی ٹینشن ہوگی، ان کی آنکھوں میں غفلت کی اذیت کا دکھ تھا،
نہیں زرینہ بیگم، صرف بچیاں ہی نہیں، والدین کو بچوں کے معاملے میں بھی بہت احتیاط رکھنا پڑے گی۔ آج کل کا دور بھی ان کے لیے کوئی اچھا نہیں، ذرا سی غفلت کہیں بھی کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ وہ تو شکر ہمارے رب کا کہ اس نے بچا لیا، ورنہ اس آگے سوچو تو روح کانپ جاتی ہے۔ وہ جھری جھری سی لیتی ہوئی بولیں، نائلہ بیٹی، آج سے بابا آپ کو خود اسکول چھوڑ کر آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، واپسی میں آپ کو خود ڈرائیور کے ساتھ لینے آؤں گی، اور قرآن مجید کے لیے بابا نے قاریہ کا انتظام کر دیا ہے۔ اب تو پریشان نہیں ہے اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو چھونے کی کوشش کرے تو آپ نے فوراً شور مچانا ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا، سمجھی آپ؟ بیٹی، ہر انسان غلط نہیں ہوتا اور نہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے، بس ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے لوگوں کی پہچان پیدا کرنا پڑے گی، وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے، اور بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ اور اب آپ نے ان پچھلی باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا، بالکل بھی نہیں سوچنا، بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ شکر کرتی ہوں کہ ہم کسی بڑے حادثے سے بچ گئے، لیکن سب والدین کو کہوں گی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کے ساتھ دوست بن کر ان کا حال پوچھا کریں، ڈیلی ان کی اسکول کی روٹین پوچھا کریں، ان کو اچھا اور برا سمجھائیں، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا بتائیں۔ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، جب تک سانس ہے تب تک کام بھی ہوتے رہیں گے، ایسے میں اپنی اولاد کو اگنور مت کریں۔